میرے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں اور دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی حاجت کے لیے ہے۔ آپ کی کوئی بھی جائز قسم کی حاجت ہے، کوئی بھی جائز قسم کا مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ نے صرف 3 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان 3 دنوں کے اندر آپ کی وہ جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی سے 3 دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض آج بدھ ہے تو اگر آپ بدھ کو پڑھیں اور 7 جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھیں تو 3 دن آپ کے ہو جائیں گے۔ ان 3 دنوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جمعہ کو شروع کرتے ہیں تو جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ شعبان میں پڑھیں، ماہ رمضان میں پڑھیں، چاہے کسی بھی مہینے میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ بس صرف آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ سامعین، یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحمد، سورۃ شفا، ام الکتاب۔ اس طرح اور بھی بہت زیادہ سورۃ فاتحہ کے نام مبارکہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر 4 کتابوں کو نازل کیا، جن میں سے آخری کتاب جو ہے وہ ہے قرآن پاک، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اللہ رب العزت نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، اور پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا۔ یہ اتنی طاقتور اور بابرکت سورت ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، جب آپ خلوص دل سے یہ 3 دن عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اور مشکل سے مشکل حاجت کو اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے پورا فرما دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آپ نے اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو آپ نے کوئی سے 3 دن کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ کسی بھی ماہ مبارک میں کر سکتے ہیں، شعبان، رمضان یا پھر کسی بھی ماہ مبارک کے کوئی سے 3 دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوستو، پورے دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رات کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ رات کو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ نے یکسوئی ہو کر اس عمل کو پڑھنا ہے، یعنی کہ بنا کسی سے گفتگو کیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی جائز قسم کا مقصد ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا میرے پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، تو بہتر جانتا ہے، میں اس کے لیے تیرا یہ کلام پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرما۔ جب آپ تصور کر لیں تو تصور کرنے کے بعد تو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے
سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ بسم اللہ کے بنا ہی سورت فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا پروردگار، یہ عمل میں نے فلاں فلاں مقصد کے لیے پڑھا ہے، اے میرے مالک تو مجھے اس میں ضرور کامیابی عطا فرما۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوسرے دن بھی یہ عمل کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے تیسرے دن بھی یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے لگاتار 3 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ جس دن آپ ایزی ہوں اس دن آپ اس عمل کو شروع کر لیں اور 3 دن آپ اس عمل کو کریں۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے، سورت فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ صرف 3 دن آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس مہینے میں پڑھنا چاہے تو اس مہینے میں پڑھ لیں، رمضان میں پڑھ لیں یا پھر آگے آپ پورے سال میں کوئی سے 3 دن اس عمل کو پڑھ لیں، یا پھر جس بھی مہینے میں آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے، کوئی حاجت درپیش آتی ہے تو اس مہینے میں آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر لیں۔ ماہ رمضان میں ہر عمل کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور جب آپ ماہ رمضان میں اس عمل، اس وظیفے کو کریں گے تو اس کا اجر آپ کو 70 گنا زیادہ ملے گا۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سامعین، لیکن آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے، اس عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا، آپ کا ارادہ پکا نہیں ہوگا، تب تک آپ کو کسی بھی وظیفے کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، کوئی بھی عمل کریں تو اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔